يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیب ہے. بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، ان گنت ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھی. ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، رات ڈی جی خان شہر ایک پروگرام تے بھائی طفیل صاحب تو میں کٹھے آسے، انہوں نے حکم کیتے بھی اگر کل کوئی ظہر دے وقت دا تھوڑا جی ساکوں بیان کر دو، انہوں نے حکم دی تعمیل کریں جو ہیں تو احباب دے سامنے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ جو کچھ بیان کرن دی توفیق دے وے اندے ہوتے وال اللہ عمل دی بھی توفیق بخشے. سنن سناون دی کوئی کمی نہیں، میرے کے زیادہ تساں احباب صاحب علم ہو تو اکو اللہ نے سمجھ دیتی ہے، شعور دیتے، ہر کہیں کو ہر شہدہ پتہ ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. بس ہن جڑی شاید کمی ہے نا وہ ہے عمل کرن دی. تبدیلی جڑی ہے وہ سنن سناون نال گھٹ آندی ہے، عمل کرن نال زیادہ آندی ہے. انقلاب زندگی اونلے آندے جڑے ویلے بندہ عمل کرے، سنی ہوئی بات ہے. ہوں جہاں باتاں میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا، ارادہ بنا کے بیٹھا، اللہ میں کو توفیق دے وہ تقریباً ساریاں باتاں قرآن پاک ہی چوہیں.
یعنی اپنی طرفوں کوئی بات کہنا ہو سی، جیڑا مسئلہ ہو سی، جیڑی بات ہو سی، تو کو صورت نمبر، آیت نمبر سارا کچھ دس کے تو کو قرآن پاک دے ریفرنس نال بات سمجھاون دی میں کوشش کرے سوں۔ اگو ساکو تو کو چاہیے کہ اساں کو ایکسیپٹ کروں، تسلیم کروں، قبول کروں، منوں، کیونکہ قرآن کتاب الہی ہے، عظمت والا کلام ہے۔ قرآن دی بات مننا یہ ایماندار لوگوں دا شیوا ہے۔ بات شروع کرن کی نے پہلے جویں آدن نا بیس او تھوڑے سامنے رکھدا تاکہ تو کو پہلے بیس سمجھ آوے ول اگلی بات سمجھ آ سکے۔ جب تک ایرے سمجھ نہ آویں او تک عمارت دا نقشہ سمجھ نہیں آندا۔ ہی واسطے پہلے نقشہ بنوایا ویندے ول ایرے بنیاداں ول ون کے پتہ لگ دے بھی یہ کیا پیا بندا۔ پہلے بیس ذرا سمجھوں چا رل مل کے جیڑے آئے بیٹھے ہیں اللہ دی توفیق نال۔ او ہے تساں جتی میرے معزز سامعین بیٹھے ہو، میرے سمیت جتی لوگ ہیں، اساں سارے دی تڑپ ہے کہ اللہ سونا ساکو خیر نصیب کرے۔ ہر کہیں دی ضرورت ہے، ہر کہیں دی تڑپ ہے۔ کوئی بندہ ایسا کہیں نہیں جے کو خیر نہیں چاہیے۔ ہر بندے دی نیت ہے میں کو اللہ خیر دے وے، دکاندار دی نیت ہے اللہ میری دکان ہے خیر پیدا کرے، شوہر دی نیت ہے اللہ میری بیوی دی زندگی خیر پیدا کرے، ماں باپ دی نیت ہے اللہ ساری اولاد دی زندگی خیر پیدا کرے، ٹھیک ہے نا۔ کاروباری بندے دی سوچ ہوندی ہے اللہ سارے کاروبار خیر پیدا کرے۔ کیڑا بندہ ہے جے کو خیر نہیں چاہیے؟ ہر بندہ آدھے کہ مولانا دعا کرو اللہ خیر کرے۔ اچھا گھاٹا وعدہ ہوئے تھے آدھے انشاءاللہ اللہ خیر کرے سی، خیر تھی سی۔ خیر ہے نا جڑی، خیر دا ہر کوئی بھوک ہے، خیر دا ہر کوئی طالب ہے، خیر دا ہر کوئی متلاشی، ساکو خیر چاہیے۔ جیڑا بندہ خیر نہیں چاہتا میرے خیال ہے چون بندے دا کوئی فائدہ کہے نہیں۔ قرآن نے بھی کہا چلو چلا چھوڑو، چلا چھوڑو، عارف سے باتیں پہن چلا چھوڑو، یہ نہ ہوئے ہی تھانے کرنی پوے، یہ خیال کرے۔ اصل میرا مقصد ہے بھی جڑے باہروں بیٹھے نو اتھا بہ کے کیوں سنن بھائی وجہ مسیت کیوں نہ آویں؟ اگر باہروں بہ کے ہی سننا وال تسا اندروں کیوں آئے ہو؟ نہیں، ایک اصول دی گل ہے۔ کیا خیال ہے بھی؟ وہ ایک بندہ نا ککڑ گھن آیا زال کو دیتی آسی میرے مہمان آمنے نے کو قابو رکھ، وہ زال دے مہمان آ گئے نو کوہ کے ونڈا دیتی ہے، جوان دے جلے مہمان ہیں نو آ کے ککڑ ہوں آ کے بھلا ہوئی ککڑ بلی کھا گئی ہوں والا بلی کو پکڑے چاہ کو وہابی طبیعت رکھدا ہوں میں ٹنگو ٹانی کر کے ترازو اچ رکھی ہے ایڈو کلو دا وٹا رکھے سی آگے سی دے کھاں بھونڈن چوکھی تھئی پیے۔ یہ بھونڈن تو سارا اپنا تقیہ کلام ہے نا، یہ نہ آنکھوں جے تک ٹکر ہضم نہیں تھی والا سارے دماغ کہیں پاتے او کو تلے رکھنے زال کو نوا کے رکھنے تو تیری عزت کرے سی نہ تے نا محبت تے ساکو آئی تھی سکھائی کہیں نہیں کہ وہ بھی بادشاہ ہے گھر دی، اے انداز اپناؤں تے لوگ رن مرید دا فتوہ لیندن نہ ایڈو بج دیں نہ اوڈو بج دیں۔ دیکھ رہے بلی چوکھی تھئی پیے ہوں کہ کلو تے ہوں کہ جڑا ہے مرغی کھادی پیے مرغی بھی میں کلو گھنا یامی، اگر یہ مرغی کھادی پیے تے 2 کلو تھئی پی ہو گیا وہ یہ حال تو ٹھیک ہے۔ ہونا یہ تو نہ اگر اے مرغی ہے تو مرغی ہے تو بلی کتا ہے، جے اے بلی ہے تو مرغی کتا ہے۔ جے باہروں والے واسطے سپیکر کھل جاندے اساں اندروں کیا کرنا ہے؟ جے اندروں والے واسطے چھوٹے منگوائیں سے تو وال پیچھے باہروں والے کو اندروں آنا چاہیے۔ چلو تھوڑی محبت ہے، خاص کر بیبیاں تو چلو سن جا پن، خواتین سن جا پن۔ کوشش ہے دری میر والے کو ساتھیوں کو میں دعوت دینا، زندگی دا پتہ نہیں شاید رمضان دا آخری نوار ہوئے، کام نہیں مک دے دنیا دے، آ ونجو اللہ دے گھر کو بھر دو، زینت بنو اللہ دے گھر دی، ہو سکتے آج ساڈا ایک قدم دیکھ کے اللہ سارے تے راضی تھی وجے۔ میں عرض بیٹھا کرے نا خیر ہر بندے کو چاہیے، میرے ذرا نال تھی سو خیر۔ اچھا ویسے ساری عجیب زندگی ہے، خیر سارے کو چاہیے، کام سارے شر والے، پٹھا کام ہے سارا، یعنی ہر وہ کام جڑے کام میں شر ہے وہ اسا کرے سوں تے منگ دے کیا ودے ہو سوں؟ بولو مثال طور تے چوری تے ویندے پے دوستیں کو آدھیں یار دعا کریں اللہ خیر کرے، اور چوری ہے جی خیر منگ دا ودے جوان، یعنی کام پٹھا تے منگ دے خیر پے۔
خیر کری اللہ خیر کرے۔ آکھن دا مقصد ہے کہ اگر اللہ پاک فرمے دے تو کو خیر چاہیے ہوئے تے کام بھی خیر والے کرنے پوسن، جی جی رہے سو جی چاہے سو، کیا خیال ہے؟ چٹا کپڑا سی ویسو تو چٹا ہی مل سی نا، اور رتا تو نہیں تھی سکتا۔ کڑک رہے سو کڑک ہی چاہے سو نا، کڑک رہاون والا بندہ کنی کپاہ دی فصل تو نہیں چاہتا نا۔ کام میرے ہوں میں نے شر والے تے میرے وچ آوے خیر، یہ کتنا تھی سکتے بزرگوں؟ صاحب ذرے خیر جو میں کو چاہیے کام بھی میں کو خیر والے کرنے پوسن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر فرمائے اگر تھوڑے وچوں کوئی بندہ خیر چاہتا ہوئے تے او کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی خیر دے کام کرے۔ جڑے جڑے ویلے جڑا جڑا بندہ خیر دے کام کرن دی عادت چا بناوے، اللہ دے ساڈا وعدہ ہے اساں دی زندگی خیر پیدا کر دے سوں۔ ہن دساں خیر والے کام قرآن ہی چو دساں ہیں، اپنی طرفوں نا یاد کریں دے جلائے۔ سورت دا نام سورت النور ہے، 18واں سپارہ ہے، آیت نمبر 27 ہے۔ یہ جتھا 27 لکھیا کھڑا ہو سی اون دے پچھو والی آیت، اگو والی نا آیت دے مکن تے آیت دا نمبر درج ہوندے، ٹھیک ہے نا سی؟ 18واں سپارہ ہے، آیت نمبر ایک۔ قرآن مجید لاتے کھول کے دیکھ سکتے ہو، میں تو ویسے ہی تھا انہیں آیات کو موبائل تے لکھی بیٹھا نا تاکہ ورکے والے انہیں ٹائم نہ لگے زیادہ۔ یہ میرے سامنے لکھیا ہوا ہے ورکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت دانا سورت النور ہے، 18واں سپارہ ہے، آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ نے خیر دا کام دسائے تے اللہ پاک نے کام دشا کہ کوئے سارے بنجے کو نہیں، سارے انسانے کو نہیں، سارے مسلمانے کو نہیں، کیڑی قوم اجے کو اللہ پاک نے کوئی قوم خاص نہیں کی تھی، اللہ پاک نے کوئی طبقہ خاص نہیں کیتا، اللہ نے کوئی بولی خاص نہیں کی تھی۔ اللہ نے خطاب فرمائے یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو تو کو خیر چاہیے، تو سا ایمان رکھ دے ہو، امید ہے میں اللہ دی دسی ہوئی خیر دی بات تو کو سمجھا سی، امید ہے میں اللہ دی دسی ہوئی خیر دی بات تے تو سا عمل کرے سو۔ اے ایماندارو جی پرور اللہ کو بھی پتہ ہی میری اینگال دی عزت ہو کرے سن جنہ دے دل چ ایمان ہو سی، ہی واسطے اللہ نے ایمان والے کو خطاب فرمائے۔ اللہ پاک نے ہر مسلمان کو آواز نہیں دی تھی، اللہ نے کہیں قوم کو خطاب نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو جی پروردگار خیر دا کم دساں جی اللہ دس۔ اللہ کریم فرمے دے ایویں کرو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنا گھر ہوئے یا غیر دا گھر ہوئے، اپنا بوہا ہوئے یا بوہ دا گھر ہوئے، اپنا گھر ہوئے یا سکی بھیڑ دا گھر ہوئے، اپنا گھر ہوئے یا سکے بھرا دا گھر ہوئے، اپنا گھر ہوئے یا تھوڑی وکری اولاد دا گھر ہوئے، اپنا گھر ہوئے یا تھوڑی دھی دا گھر ہوئے۔ اللہ دے سورت النور آیت نمبر 17 سپارہ 18 اللہ دے میں اللہ دی تو کو نصیحت ہے جیڑے گھر جی داخل تھی من لگو وہ تھی داخل نہ تے کرو حتی تستانسو، پہلے اجازت طلب کی تھی کرو، دروازے کو دستک دیتی کرو، دستک نہ ہوئے تے بیل دا انتظام ہوئے تے بیل وجائی کرو، اگر بیل وجاون دا انتظام نہ ہوئے تے کھڑکایا کرو، دروازے کو دستک دیتی کرو۔ بھیڑ دا گھر جیا جیا بھیڑ دا گھر ہوئے تے دستک دیتی کر، تیری اولاد دا گھر ہوئے تے پہلے دستک دیتی کر، پہلے دروازے دے باہر کھڑا کر، جڑے ویلے تے کوئی اجازت ملے
ول داخل تھیا کر، لیکن دوجا کم اے کرنے جڑے ویلے داخل تھی ون لگے ول چپ تھی کہ داخل نہ تھیا کر، ول کیا کیتا کر وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، ولی میں کر انہاں گھر والیاں تے سلام کیتا کر۔ یا اللہ میں دروازہ کھڑکاں، جیا کھڑکاونا پوسی، یا اللہ میں کوئی اجازت ملن دے بعد میں سلام کراں، جیا تے کو سلام کرنا پوسی۔ اللہ پاک کا ولتھی سی کیا اللہ دے ذالکم خیر لکم، لفظ خیر قرآن چو جیڑی آیت پڑھ ساؤں گا خیر اللہ لفظ ہو سی تو سمجھ اندی پہ مسئلہ اوکھا چھیڑ بیٹھا، لیکن اللہ دی قسم میں فائدے بڑے نہیں دے ایویں کر چاہ کیویں دستک دیں۔ اچھا اے دسو دستک دا رواج تے ہون سمجھ ہے یہ علماء سا کو قرآن چو ہون دسیں دے پن ہون تک تے کہانیاں سن جو لیں۔ اچھا سا کو تجربہ ہے وڈ وڈیرے اج کلو 20-30 سال پہلے جلے گھر آوے نا پہلے کھنگورا مرے دے ہم میں کو لگ دے انہیں کوئی مسئلے دا پتہ کھنگورا مارنا واتا کہنا او نکے دی اماں یعنی ایویں کہو ساٹھ دیونی ہر علاقے چ اجازت دا ایک اپنا طریقہ نا۔ آج جدید دور آ گئے بیل دا دور آ گئے، این کی نے 10 سال پہلے دروازے کو دستک والا دورہ، این کی نے 20-30 سال پہلے کھنگورے والا دورہ، نہیں سمجھ جائے۔ بہرحال جیڑے طریقے تے بھی دستک دیونی ہے تے کو آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اجازت پہلے ضرور منگنی ہے۔ ممجھیں دے گھاری بنجو، اپنے گھاری بنجو، اجازت دے بغیر نہ گئے کرو۔ صحابی آدھے اللہ دے رسول اتنی سختی کیا میں اپنے گھاری بنیا اجازت کی نا؟ آپ نے فرمایا اے دس بغیر اجازت دے بنیں تیری گھر تیری دھی بغیر دوپٹے دے گھر کولو فائدہ چاہیے ہوئے بیٹھی ہوئے کیا تیری سر تے نظر پوے تم برداشت کرے سیں؟ ادھے اللہ دے نبی کہنا فرمایا بے کے دھی بین پردے دی عادتوں لے بن دیئے جڑے ویلے اپنے کے پریکٹیکل شروع تھی وے جڑے ویلے گھر گئے کرو اپنی دھی بین کو تعلیم دے کے گئے کرو کہ اساں جلے اجازت کے نو اپنا پان جوڑ گئے کرو جویں نبی کریم علیہ السلام اپنے بیویاں دے کٹھے بیٹھے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی آ کے گھر کو دروازے کو دستک بھی دینا آپ نے فرمایا کون نہیں اللہ دے نبی میں ابن ام مکتوم آپ نے فرمائے میرا بیویاں ایک پاس تھی ونجو اپنے آپ کو جوڑ بڑا کر گنو حضرت عبداللہ کھڑن آپ جہاں بیویاں کھڑ گن صحیح ہوتا نبی نئے کو تا نظر کشے نہیں اندی آپ نے فرمائے او نبی نئے تو سا نبی نہیں آدھا نہیں وے اور دیکھا عید اندی بھی ہے کئی کی نیوارا نوجوان بوا دے گھر ٹھیکے پر رسن کہنے گیا میں آگے میں عید ماسی دے گھر کی تھی یہ ماسی شاسی اللہ چکر کھائیں بھی بے ویچ چکرن تیری کمائی دا تیری زندگی دا کیا فائدہ ہے تم اپنی اولاد کوئی تعلیم نہ دے سکیں اور ادب نہ سکھا سکیں کنٹرول نہ کر سکیں سکے بھتریجے کو آکھ دے او میاں ہون تو جوان تھی گئی میں جہاں دھیری جوان ہے بغیر اجازت میری حویلی نہ آیا کر شریعت آ دیئے بھائی بھین دے سکے پترے کو آکھ دے بھنیجے کو آکھ دے میرے گھر بغیر اجازت دے نہ آئے کرو اپنے پترے کو آکھ دے پتروں گبھرو تھی گئے ہو بغیر اجازت دے کدہیں اپنی بوا ماسی دے گھر نہ گئے کرو اگر این قانون تے عمل تھی وے میں دے دا کیڑی تھی بھین نکل دی ہے این قانون تے عمل تھی وے میں دے دا کیڑا پیو ماں شرمندہ تھی دے این قانون تے عمل تھی وے میں دے دا کہ کیڑے ویلے خرابی پیدا تھی دی ہے اللہ نے آج کولو 1400 سال پہلے مسئلہ نس دیتا ہا لوگو اگر خیر چاندے ہو تا گھروں شروع کرنی پوسی جلے گھریں جا داخل تھی وہ پہلے اجازت کی دی کرو بل سلام کیتا کرو بل داخل تھے کرو اللہ توڑے معاملات خیر پیدا کر دے سی اور انشاءاللہ کل پرسوں کو لو عید ملن ویسو نہ ہر کہیں کوں یہ اجازت گھن کے وجڑا پردے دا آکھ کے وجڑا ایمیں گاہ نہیں جتنا یہ پہلا کام ابھی اندھے تے عمل تھی سی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرمین دے تو کو خیر چاہی دیئے تے خیر علیہ کام تو کرو خیر علیہ کام یا اللہ کیڑے اتنا سے ہی کو گال ہے بعض دفعہ ہی ہوں دے کہ میری دھی کو میرا بھتریجہ سکول پہ ڈراپ کریں دے حالانکہ غیر محرم ہے کیا خیال ہے عجیب دنیا بلا معاملات بگڑ دن
یا بعض دفعہ میری زندگی 30 سال تھی گئی ہے، میرے گھر میری گھر والی میرے بچے دی کیئر میرا سکا بھرا کریں دے، کہیں اجازت نہیں تھی، کوئی پتہ کہیں نہیں۔ نبی سی فرمایا عورت واسطے دیر موت ہے، الہم والموت، تو یہ جو کئی واقعات رٹھن سے اپنے دی نہیں رہندی ول پیچھے زندگی دی غیرت مک ویندی رہندی ہے۔ میں تفصیل نہیں بننا چاہتا، کیوں اساں قانون کو چھوڑیا ہوا ہے، ہر کئی واسطے برابر ہے، یہ صرف مولوی گھرانے واسطے نہیں، علماء واسطے نہیں، جیڑا کلمہ پڑھ دے پچھو اللہ سے مولویوں کو نہیں سجا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، جیڑے ایماندار ہو تمہارے واسطے ضروری ہے جدہ کہیں گھر وچ داخل تھی وہ اجازت طلب کی تھی کرو، سلام کیتا کرو، وعدہ ہے میرا میں اللہ تمہارے وچ خیر پیدا کر دے۔ سمجھ آ گئی یہ گل؟ ہن دوجی گل دسوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے، اندی میں تفصیل چلو ایک دی گل اندے اتنے دس دے نبی کریم علیہ السلام اپنے گھر دے باہر پہ نکلتے ہیں، حضرت جناب صدیق اکبر اور جناب عمر نبی سائیں دے گھر میں دے بیان، رستے چ ملاقات تھئیے، سلام دعا تھئیے، آپ نے فرمایا کدے میں دے پے ہو؟ انہیں کہ سائیں تسا دسو تسا کدے میں دے پے ہو؟ آپ نے فرمایا پہلے تسا دسو تسا کدے میں دے پے ہو؟ جناب ابو بکر تے جناب عمر آدن اللہ دے پاک نبی کئی نہیں تھی گئن سارے گھر جفا کہے، ازاں کھادی پیتی کشے نہیں، سارے دل خیال ہے مطا اللہ دے پیغمبر دے گھر کشے کھاون دی ہوئے، ہی مستے ستوار ٹور کے اندے بیاز ہے، امام کائنات ایمیں درہ اداس تھی گئن، صحابہ دن اللہ دے نبی تو سنگی میں دے بیاوے کیدے میں دے بیاوے، آپ نے فرمائے میرے گھر بھی کھاون دی کشے کہنا آئی، میرا دل دا مطا ابو بکر عمر دے گھر کشے کھاون دی ہوئے، میں توڑو ہی مستے اندر بیام میں کو بھی کرو ہوا شے کٹائیے جڑی شے تو کو کٹائیے، ہی مستے میں اندر بیام توڑی طرف تاکہ میں کھا پی کر گنا آسمان دے تلے زمین دے ہوتے انہیں ترائے ہستے کے وقت بھی کوئی عظمت علی ہستی نہیں، کھانے دی پوزیشن ہے، ترائیے دے گھر فاقہ تے کھاون دی کشے کہنی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے یارو ابو بکر عمر میرے کی یارے جندہ نا حضرت سعد ہیں، چڈا مل دے آدھے میرے کے کھانا کھاؤ، میرے کی نبی دعوت قبول کرو، آج موقع ملیا بے آؤ میرے نال جل دے تے جناب سعد دے گھر کھانا جل کھندے۔ آبادی اتنا کہنا ہوں دی ہے گھر وانڈے وانڈے ہوں دے ہیں پریں پریں، سعد باہرو وان تے انہاں دی دید پائے گئی ہے نبی سائیں تے صدیق سائیں تے عمر سائیں اندے پن درکے گھر گھر علی کو آدھے آج سارے بھاگ جاگ پہن، مہمان رحمت بن کے اندر آندے تے آج تے خود رحمت مہمان بن کے اندی پئیے، تھکے دنی میں بیٹھے رحمت وہ کہ اچھا واقعی جی اندے پہن۔ ہون اگلی گال سنیں، حضرت سعد اپنی گھر علی کو آدھر میں اپنے نبی پاک دی طبیعت کے واقف ہاں، آپ جڑے ویلے سارے بوئے تھے آسن پہلے دروازہ کھڑکے سن، دلیل دینا پیائیں مسئلہ تھے، وال سلام کرے سن، جے جواب دے سوں تے آسن نہ دے سوں تے لگے وے سن، ناراض بھی نہ تھی سن، ساں کہیں دی مس کال دا جواب نہ دوں عید کو لوگ ان کے اگلی عید تک لفٹ نہیں دے دو، ادھے اکڑیج گئے تک وہ نہیں پتا مس کال کی میں کاری صاحب حضرت دا میراجی میں مس کال دا آنے جواب نہیں سیتا اکڑیج گئے کاری صاحب میں وہ کئی دفعہ کہ تم بابا اکڑ خام بن گئی مس کال نہ جواب نہیں دینا، یہ اوہیں واٹھے چاہ گئے باقی ذہن اس کہنا یہ گا مس کال تے جوان وگڑے اگلی عید تیں گئے پیا۔ اچھا ایک بیا بندہ وہ توں الویندہ کیوں نہ آج گلا دے نہ پوچھال مائیں میں پرسوں اندہ پیامی تھی میں دری دے اتے جو چڑھیاں اے سامنے بیٹھا میں کو دیکھ کے تلے چارے ٹھیری سلام نہیں سی چا کیتا دفع کرو دسو بلا بھامیں ہوں دی آکھتے نہ ہی چڑھیاں میں تو دفع کرو اتھا میں ترائے واری جواب ہی نہ ملے والی کوئی ناراضگی نہیں، سمجھ آئیے نہیں، بس ایسا آکھن دے دعوے دار ہیں باقی حال بتلا ہے سارا۔ ہن غور کریں ذرا بیوی کو پیادن میں نبی دی طبیعت کے واقف ہاں، وہاں کے وال دروازہ بند پہ کریں ہیں
پونڈی دینے ہیں تو این پاسو بائے تھی میں این پاسو وہاں کے وال نبی سے ہی سلام کرے سن وہاں کے وال اساں جواب دے سوں لیکن ہولیاں دے سوں نبی تک نہ پجسی آپ والا بیا سلام کرے سن واتا ہولیاں جواب دے سوں نبی سے نہ سن سن والا بیا سلام کرے سن وے سادہ اس سارا کچھ کرن دا فائدہ کیا ہے آنکھن لگے کملی تے کو نہیں پتا اللہ دے پاک نبی بار بار سلام کریں دے راسن سارے گھر تے اللہ دی رحمت دا نزول تھی دا راسی برکت بھی تھی دی راسی بس یا لالا جے ٹھیک ہے ساتھ دی گھر علیے ڈوبائے گئی ہے ساتھ ڈوبائے گئے اللہ دے پاک نبی دروازے کو دستک دیتی نے ایک واری دو واری ترائے واری کوئی جواب نہیں آیا آپ نے وال سلام شروع کر دیتے صحیح البخاری ہے بات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل سعد و ساتھ گھر والے ہو تھوڑے تھے اللہ دی رحمتی ہوئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب نہ دیں دے ان توات بھی گناہگار بن دے ان اچھا دیں دے ان تیوال مقصد پورا نہ تھی دا ہولیاں کم ٹوریا نے جواب ہی دوں تے رحمت بھی آوے امام کائنات نے جواب نہیں سنیا آپ نے دوبارہ سلام کیتے جواب ایسا دیتا گئے آپ نے دوبارہ بھی نہیں سنیا سلام تریجی واری کیتا گئے جواب ایسا دیتا گیا آپ نے نہیں سنیا ترائے واری سلام کرن دے بعد آپ دے سجے پاسے جناب صدیق اکبرن آپ دے کھبے پاسے جناب عمرن سجے کھبے دیکھ کے میرے نبی سے فرمیدن قسمت دی گال ہے لگ دائی میں جی میں ساتھ اپنے گھر کہنا ہوئے سارے نبی پاک کو دروازے دی دیوار دے پرلے پاسے بیٹھے ہوئے ساتھ دا پتا بلے دے نہیں گیا اتنا سارے مار کا ہر شاہ جان دے آکس تک کو نہیں پتا چولا سنگھ واشا تک کو ہر شاہ داس دے سی چولا اور چولا میں کہیں بیدہ چاہتی ونیا وال چولے دے نال ایک جوتی دا پولا ہی سنگھ وایا کرو حضرت کو چنگی طرح تے طبیعت بنوے سی جے تک بے دے حال دسے سی آپ مکہ پیا اس وہ اللہ دے بندے سب اس کون جان دے میرا اللہ جان دے قسمت دا کام میں لگ دے ساتھ گھر کا نہیں ایمیں واپس ایمیں تھوڑی دیر ٹوری ہو سن توارے گیٹ تک جتنا حضرت ساتھ دی گھر والی آدھی ساتھ لگ دا ایمیں رحمت واپس پہ ویندی ہے مقصد ودے پورے کرنے آسے کہ تہیں رحمت کے معروم نہ تھی ونجوں حدیث چندے حضرت سعد نے جلدی نال دروازہ کھولے درکدا ہویا بھجدا ہویا باہر بھجدا بھی ودا تے آدھا ودا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ اللہ دے نبی میں ساتھ ہی تھا وعلیکم سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام میرے نبی زی پیشتے دیکھ کے فرمائے سادہ ترائے باری دستک دیتی میں ترائے باری سلام کی تمی کتا میں ادھے اللہ دے نبی ہمیں پیا دستک بھی سنی ہے سلام دا جواب بھی دیتے میں پر ایستا دیتے میں آپ نے فرمائے وجہ کیا ہی تیرا پلان کیا تیرا منصوبہ کیا ادھے اللہ دے نبی میرا منصوبہ ہے تو علی زبان مبارک بھی تو سلام نکلتا رازی سارے بوہے تھے اللہ دی رحمت نازل تھی رازی میرے نبی سی مسکرا پہن آپ نے فرمائے بات تیری کمال سوچے آیا میں اللہ دا رحمت والا پیغمبر ہوں میں کو گھن جل میں باندھا تیرے گئے جے تی اللہ دی رحمت کے راج نہ کرے سے ہوتے میں اٹھن گبارہ نہ کرے سا آج جے تی میں بیٹھا رہا سا ہوتے تیرے ہوتے اللہ دی رحمت پر نالے چل دے رہا سا لیکن گال دسن دا مقصد آ جو بنجن کی نے پہلے کیا کیتے نے اصل تے دلیل دے ونی نا کیا کیتے نے اتھا تے گاہ جوتا کھڑے اے سی نے اپنے حضرت ہونی ان بلائی نے کی نے کیاں پردہ اے تے اپنے حضرت ہونی ان اے تے اپنے ان سے وہ آدھر نا ایک بندہ گھر گیا تے چول پتھاری دے ہوتے ایک حضرت ہونی بیٹھے آنی میں نوی ہوئی نکر اللہ خصہ آتے ترہ شرہ تھا ہی میں تے سال کو لہولیوں نے پوچھے سے ایک کون ہے وہ اگے میں بھی اللہ پہیاں گستاخی کی تھی ہم اے حضرت ہونی ہیں تے آدھن میں اللہ سہیندہ سالاں وہاں کہ اچھا والد تو بندہ دا پتر بڑھنا چاہیے دا سب
تو انجے چلو روٹی چھوٹی پکا قسمت نال اللہ سیندا سال آئے تو ول وستی دا وزٹ کرویجے ول دوئیں شوئیں کرویجے نوں کہ بالکل حضرت تساں اللہ سیندا کیا لگدے ہو کہ شالا حضرت اول تو کو پوری دری میرو دا ول پھیرا پواؤں ولو یہ لہن پہ جتی پاؤں کہ نہ سیندا سالہ شریف تھی کہ تے جتی پا کے ٹرے ودا ساڈے منہ تے ود میں اگوں نہیں آدا وہاں کہ کیا ہوا کہ میں تو موڈے تے چنا موڈے تے چاتی ودا آکھے سی یہ بٹی صاحب دی دکان ہے ڈاکٹر صاحب دی دکان ہے اے عبیدی ہے سیف اللہ دا کھوکھا ہے اے ہون تو دکان تھی گئی اسی پہلے کھوکھا مشہور ہے میں کو کھوکھا پکیا کھڑے اے بھی دکان ہے اے بھی ہے میں نیڑے تیڑے کریں کاری عطا اللہ صاحب دی مسجد دے گیٹ دے نال جو آئے پل میں اے بھی کاری عطا اللہ صاحب دی مسجد ہے جلے جتیاں نہیں جاتے ہیں تو ڈتے اچھلا مسجد ہے آکھے سی سالہ اللہ دا ہی گھر سارے بیٹھے بڑوی ہے دا گھر ہے نہیں سمجھ آئی اگر اللہ سیدہ سال آئی اے نے مر اونے کیا بیٹھا کریں دے اساں جیسا ہی کہیں کو کچھ پتھاری تے نہ ملا ذرا ٹکر ادم نہیں تیلا اللہ دے پاک پیغمبر اپنے مرید دے گھر بھی ہو تئی کہنا میں نہیں جے تئی سلام نہ کرنا جے تئی اجازت نہ گننا ایک بھی دلیل ہی دے چھوڑا ایک بھی دلیل ہی گال تھے میں کو لگتا ہے یہی کا گال ادھر ہے ذرا سمجھا ہے ذرا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹیاں تقسیم بیٹھے کریں دیا نا نکرانیاں حضرت علی پاک نے فرمائے فاطمہ جی میرے سر دے تاج ابے جی دو بنجو تے وانی کے لونڈی دا مطالبہ کرو گھر دے کم کر کر کے تھکوے نے حضرت سیدہ تشریف کہنائن اللہ دے پاک پیغمبر کہنان تے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نال ملاقات ہوئی ہے اماں جی بیٹی فاطمہ اماں جی گالے ہیں میں سنیا لونڈیاں تقسیم تھیاں بہن ایک لونڈی بھائی کو دے واجا ایرڑے کو گھر دے کم کر کر کے ہتھیں تے چھالے پائے گئے تے چمڑے والے برتنے چ پانی بھر بھر کے ڈھو ڈھو کے میرے مونٹھے تے کلے پائے گئے اللہ دے نبی کو آنکھو تھوڑی دھی آئی تھوڑی فاطمہ آئی تے لونڈی پہ مندی آئی حضرت فاطمہ سنیہ دے کے لگی گئی نبی کریم علیہ السلام واپس آئے ہاں ایسا کوئی آیا گیا حضرت عائشہ دی آئی توڑا دھی تے توڑی بیٹی آئی تے ہتھیں دے چھالے پہ ودیان ہاتھ سڑی کھیندی ودی آئی حضرت اممہ جانا جن میں جڑے ملے فاطمہ تا زہرہ دی ہتھیں علی کیفیت بیان کی تھی اے نبی سے جلدی نال اٹھی کے دھی دے گھر دو ٹور پہ ایک قرآن میرے ہاتھ چھے یہ دیکھو اللہ دی قسم چاہ گیا تھا میرے نبی سے کہیں دا زندگی ہے استقبال نہیں کیتا حدیث چندے جڑے ویلے حضرت فاطمہ آمینہ آپ اپنی جگہ تو اٹھی کر دیان والا اپنی دھی دو ٹوروے دیان والا اپنی دھی دے متھے تے پوسا دے دیان والا ڈوئیں ہتھے نال گھن کے اپنی مسند پاک تے ملے دیان تو آپ کو کیا پتا تو سنتے ماں دے پیٹے چی ٹیکے لوا کے مرواؤ ہو تو آپ کو کیا پتا دھیری دی شان دا اے گال سنو دری میرے والے ہو پیو دی کانڈ بچی ران دی ہے دھیری دی دعا دی برکت نہ جنہیں گھر دھیری کہیں نہیں انہیں دی کانڈ محفوظ کہیں نہیں تو آپ کو کیا پتا ہے روزی روٹی دی ریل پیل لگ دی ہے انہیں دھیری دی برکت نہ تو آپ کو کیا سمجھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دھی دا استقبال کرنے ہتھیں دے چھالے سن کے برداشت نہیں نہ کیتا گال جڑی میں کرنی ہے وہ سنی ذرا امام کائنات میں جلدی نال گئے دھی دا گھر ایویں داخل تھے ونجنا کوئی پوچھنا لا کہنا اپنی سکی بیٹی دے گھر دے دروازے دے کھڑ گئے پہلے اپنی دھی دے دروازے کو دستک کھڑے دے دے ہون سمجھ آئی گئے ہون سمجھ آئی گئے اتھاں دستک پہ تھی دی ہے تو سادہ کیا حال ہے تے کون جی فرمایا تیرا بابا السلام علیکم اجازت ہے دھی مائی جی اجازت ہے بابا جی دھی بن جڑ گئی ہو سی ویسے پاک دامانن اہل بیت دے سارے لوگ ہر ویلے پاک دامانن ایویں نہ سی نبی کریم علیہ السلام آئے میرے دیکھو اپنے دھیری دے ہاتھ اپنے چہرے دے قریب کر کے آپ اپنی دھی
فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دے ہتھے کو بوسا دے دے کھڑے ہیں، چوم دے کھڑے ہیں، دروں دے کھڑے ہیں، تے آپ فرمے دے کھڑے ہیں میرے دل دا ٹکڑا میری فاطمہ شالا تے کو کچھ نہ تھیوے، دھیری نال پیار دا انداز سکھڑے ہی میرے پیغمبر کے سکھ، نہ ہی نہ دے حق کھا دے گھر، نہ ہی نہ دے حق کھا دے گھر، توبہ ٹیک سندھ دا ہفتے کنے پہلے علاوہ کیا ہے، خود آپ ابا اپنی نگرانی ہے اپنے پتر دی ذمہ داری لائی ہے، اوندا پتر اندے سامنے اندی دھی دا گلہ گھٹ دے دے تے اپنی دھی کو قتل کر دے دے۔ اللہ دے بندے ہو اسلام دی شان ہو جن دھیری، اے ماں باپ دی دعا دا ذریعہ ہو جن دھیری، اے دھیری بندے دا فخر تے مان ہو جن، اے گھر دی رونق تے زینت ہو جن دھیری، ان دھیری دے بغیر بندہ ادھورا ہو دے۔ تے میں اپنی دھی کو کھلے مار کے تڑا چھوڑیا، پتر دی ساری عیدی میرے ذمہ، دھی کو فطرانے ودے دینے ہونے ہیں، پتر دے ٹچ موبائل سارے ذمہ، دھیری کو عشر ودے دینے ہونے ہیں، بولے مرنا چاہیے ساکوں ہی زندگی ہے جی میں پتر تے خرچے پیا کریں آئیں، ہی میں اپنے دھیری تے بھی خرچے کیتے کر، اللہ پاک آرش تے خوش بھی تھی سی، اللہ پاک تلے تے رحمت بھی کرے سی، تے میں بھیراتا ایک صدی آئی بھی ہو سکتے کل پر سوئی دو بنے تے ملاقات متا نہ ہو سکے۔ ہر کہیں دی عید کہیں دی کپڑے نال ہوندی ہے، کہیں دی جوتی نال ہوندی ہے، کہیں دی موبائل نال ہوندی ہے، اللہ دی قسم دھیری دی عید انگلے ہوندی ہے، جڑے ویلے پیو باپ نے دھیری دے بوہے تے آئے کھڑے ہوئے، اگر ماں باپ اپنی دھی دے گھر نہ آوے، دھیری جتنا مرضی کپڑے پاتی بیٹھے ہوئے، انہاں دیاں عیداں کہنی ہو جاں سارا دی عید آلا، اے دھیری اپنے دروازے تے بوہے تے تکی رہن، ابا جی کڑے ویلے آسن، اماں جی کڑے ویلے آسن، دھیری دی بہار پیو ماں دے نال ہوندی ہے، اللہ دے پاک نبی حضرت فاطمہ دے متھے دا بوسا دے دے میرے نبی کریم فرمائے فاطمہ شالا تے کو کدی کچھ نہ تھیوے، اے گال تے کو دساں لونڈی جڑی ہے اگر ڈیواں چاہتا کوئی حرج نہیں، لیکن میری فاطمہ میں تے کو ایک صدیہ دینا جڑے ویلے تھک ونجے 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر پڑھیا کر، اپنے جسم تے ہاتھ پھیر چھوڑیا کر، اللہ تیرے تھکیڑے دور فرما لے سے۔ میں جڑی گال سمجھاونی ہے کہ دھی دے گھر ہی گئے تو پہلے کیا کیتا نے؟ بولو یار کیا کیتا نے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے پہلا مسئلہ ہوئے جن دے ذریعے میں اللہ توڑے چا خیر پیدا کرنے سا، یا اللہ کیڑا مسئلہ ہے؟ اللہ دے جڑے ملے اپنے گھریں جا داخل تھے کرو، او تھی داخل نہ تھے کرو، لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تستانسو وتسلمو علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ دوجا مسئلہ قرآن پاک دی آیت سورت دنا سورت النحل 14واں سپارہ آیت نمبر 126، اللہ دے خیر اللہ دوجا کم، یا اللہ کیڑا اللہ دے والا ان صبرتم لہو خیر للصابرین۔ او میرے بندو اگر خیر چاہتے ہو ولی میں کرو، جڑے ویلے مشکل آوے، مصیبت آوے، تکلیف آوے، بھوک آوے، گھاٹ آوے، مزاج دے مخالف کوئی معاملہ آوے، میں اللہ دی نصیحت دی بے صبر اختیار کیتا کرو، بے صبر نہ تھے کرو، اگر تو صبر اختیار کرے سو نتیجہ نکل سلا ہوا خیر، میں اللہ پاک صبر دے بدلے چھتوانی زندگی خیر پیدا کر دے سا۔ کیا پیدا کر دے سا؟ صبر بہت وڈی نعمت ہے، اللہ دی قسم ہے بہت بڑا خزانہ ہے، چوپ چا کرنا تے صبر چا کرنا کوئی مذاق ہے؟ جب میں دنیا ہے اپنے نال کیتی دے بدلے گھندا وداں، یاد رکھا ہے میں زیادتی ودا کرنا، میں بدلے اپنے دنیاوی اعتبار نال گھنساں، اللہ تے چھوڑ دے میں تے اللہ اپنی شان دے مطابق بدلے گھنسی، اللہ تے چھوڑ دے نہ گھن بدلے، ایڈو سن تے ایڈو گزار سک، اللہ دے صبر کرنے والے بندے دی زندگی خیر ہے۔
بھوک آ ونجے، دکھ آ ونجے، تکلیف آ ونجے، جیڑا مسئلہ ہوئے صبر کر، اندے اندر خیر ہے۔ پہلا ہے کہ جڑے ویلے ونجو کیا کرو، بولو یار۔ ہن عید دا موقع ہے، جڈا وینڈے جتھاں وینڈے پہلے اجازت گرنی ہے، سلام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی سے ولیمے دے موقع تے ایک بندے دے ولیمے تے ویندے پہن تے نال ایک بندہ بھی آ، ہوں ولیمے والے کو آکھے نے ای کو کانڈا کہیں نہیں، اگر آکھیں تو بلا نہ تے بے شک تے کو اختیار ہے، نہیں سمجھے؟ کانڈ ترٹ گئی ہے گھوٹ والے جوان دے، کانڈا ہا ایک کو تے چار جنے آئے نہیں پہ، سنگتی بھی نال تو سارے اسلام دے خلاف، غیرت دے خلاف۔ میں کو جلے شادی والے دعوت ہی کہیں دیتی، میں کیوں منیا؟ اسلام منع کریں دے، بغیر دعوت دے نہیں ماننا چاہیے، کہیں دی سبکی نہیں کرنی چاہیے، کہیں دی شرمندگی دا ذریعہ نہیں بڑھنا چاہیے۔ آدھے بتا یار ٹائم کڈھی جلوں بات آخر 2-4 ہزار دیونا جو ہے کسر پوری کڈوں، یہ کسر کڈن دی خاطر ویندا پہ یہ دلوں نہیں پیا ویندا۔ شریعت آدھی ہے تے کو دعوت ہے، تو انوائٹ ہے، کلہ تو ہی ون، نبی سے خود فرمے دیاں اوے میاں اے بندہ نال ہے، اگو تیری مرضی بلاویں یا نہ بلاویں، دعوت ہے، گھر ہے، کوئی معاملہ ہے، اجازت دے بغیر تے سلام دے بغیر مناسب ہے ہی نہ۔ تے دوجا کم ہے جڑے ویلے بندہ صبر کرے اندے وچ کیا پیدا تھیندی ہے، اندے وچ کیا پیدا، صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے۔ ایدی تطبیق کریں سمجھ آئی وے صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے۔ تھوڑے پاسے امبیں دے بوٹے ہو سن، بیریں دے بوٹے ہو سن، جیڑا امب جلدی ڈھایا وے کچا وہ میٹھا کانی ہوندا، کھٹا ہوندا، تے جیڑا امب دا پھل کھڑا رہے، دھوپ برداشت کرے، لکڑ برداشت کرے، وٹا برداشت کرے، پرندے دیاں چنجاں برداشت کرے تو کھڑا رہ گئے صبر نال، آخر کو جلے بعد ترڑے سے وہ کیا ہو سی، ایکو آدن صبر دا پھل میٹھا۔ ہون سمجھ آئی؟ لکڑ جھلیے کھڑا رہ گئے، وٹا جھلیے کھڑا رہ گئے، کوئی آئے آ کے اپنی چونج ماری گئے کھڑا رہ گئے، اوکو جڑے والے ولاد ترڑے سے تے کھڑا بھی پکا ہاتھ پیلا بھار تیا کھڑا، صبر والے بندے دے چہرے تے اللہ رونق بھی پیدا کر دے، نہیں سمجھی؟ تے جڑا ابالا ہوئے وہ شکلوں ہی دیکھن دا کہانی ہوتا، جی میں کچی امبلی کھٹی ہوندی ہے تے شکل دی بھی دیکھن دی کہانی ہوندی، اوہی جڑا بے صبرا اسی دیکھ سو اللہ باویں دیکھن نال مسائی مکروہ تھیا ویسے، تے جڑا صبر والا ہے اون دے چہرے تے بشاشت ہو سی، رونق ہو سی، تر و تازگی ہو سی، جی میں امب پیلا بھار تھی ویندے تے خوبصورت لگ دے، پورے بوٹے چ نکھڑیا کھڑا ہوندے، اللہ کو نکھیڑ کیوں کھڑائی، لذیذ کیوں بنائی، اللہ دے صبر کی دی کھڑا، جڑا صبر کرے صبر دا پھل میٹھا ہوندا ہے۔ پہلا کام جڑا لے شبی خیر والا، جداں جیندے گھر ونجے پہلے سلام کیتا کر، اجازت طلب کیتی کر، خیر ہی دے دلائل دے چکا۔ اور دوجا مسئلہ ہے جڑے ویلے مشکل آوے مصیبت آوے کیا کرنا چاہیے ہے، بولو یار، ہائے وے داڑ وے ہائے وے، نا 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 نا، نبی کریم علیہ السلام دا ایک صحابی ہے، صبر دے اوتے ایک بھی گال سنا چھوڑا، صبر تے یاد تھی نہیں اپن گالیں، مفت والے جلسے پیچھے ہی نہیں ہونا، قسطیں چ لوگ اندر ڈاکٹر صاحب جی میں ہونا ہے، بیا ہونا ہے، بیا ہونا ہے، تو سر قسطیں جی موضوع جی ہاں جی وہ ساری مرضی سی سارے واسطے ڈاکٹر کو جلے مریض ویندے وعدے تو میں کو ڈسپرین دیویں بھی کوئی نہ دیویں سنی این ڈاکٹر کوئی نہ آکھ سی، ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ، توجہ ہے انشاءاللہ۔ پہلا کام ہے میں کوئی جلدی کا نہیں، میں ہی بیٹھا انشاءاللہ، جے تی تسا نہ اٹھ سو، میں کیا رکھوں اگے چلو جلدی ہو دی بھی پرام کرنا نہیں ہے، آج تے آخری نہیں مارے ہتھو اچھی گال ہے، تسا 29 روزے کو ہر سال پیشنٹ ٹائم جلسہ رکھ دیتا کرو، ہاں انشاءاللہ جو کھواؤنی کشے نہ بوسی کیویں انشاءاللہ آکھی نے میں کو پتہ ہی رہو انشاءاللہ آسی، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی جلسہ تھی پوے روزے نال ہیں، ہاں ہاں ایو جے پاندھے تو گلے نہیں ہیں ودے جی نہ افطاری خشک دے چھڑائے، ہاں ہاں قبول ہے۔ جیڑا بندہ جیڑے ویلے اپنے گھر نے چوانیے سلام دی اجازت دی تے سلام دی عادت رکھ دا ہوئے، اللہ دے اساؤں دی زندگی اچھا خیر پیدا کرنے نے، تے اللہ فرمے دے جڑا بندہ مشکل وقت ہے صبر کرے اساؤں دی زندگی اچھی خیر پیدا کرنے نے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری ذرا بڑی آگ کے چاک پا کے بات سن تے دل دے کنہ نال سن، حضرت ابو طلحہ دا بیٹا بیمار آ تے انہاں دے گھر والی جیندہ نام سیدہ ام سلیمہ،
حضرت ابو طلحہ ایویں نماز سے منجن لگن عشاء دا وقت آئی اپنی گھر علی کو دن میرے پوتر دا خیال کریں میرے پوتر دی کیئر کریں میں ویندی ویندا پیاں تے نماز پڑھ کے دعا کر کے آوینا حضرت ابو طلحہ نماز تے لگے گئے حدیث پا کے چندے حضرت ابو طلحہ دا بیٹا وفات پاوے نے نماز دے ٹائم دے دوران ابا مسجد چے اما گھر تے پتر وفات پا گئے حضرت ابو سلیم نے اپنے پتر کو سما لیتا اتے چادر پا دیتی چادر پا کے آپ ہی میں تسلی نال کھڑے ہوئے ہیں اچانک حضرت ابو طلحہ گھر واپس آ گئے آپ نے فرمایا ابو سلیم میرے پتر دا کیا حال ہے آکھن لگی میرے سر دا تاج ہر قسم دیاں تکلیفاں جا دور تھی گئے نا پہلے کے بہتر ہے زو مانا گال کی تھی نے زو مانا واضح نا کی تھی ٹھیک ہی نے لیکن زو مانا جی میں ابراہیم علیہ السلام جواب دیتا میں میلے تے نہیں جلدا میں بیمار ہاں زو مانا بیمار مطلب بیمار زہری کہنا فرمایا نے میں این بیمار ہاں جو توڑے شرک کے میں کو تکلیف تھی دیئے زو مانا گال بس بال توڑا پہلے کے زیادہ آرام ہے چھے ابو تعالیٰ سمجھ نہیں سکے صابری لوگ بڑے دنا ہونا صبر والا بندہ سمجھدار ہو سے کریں کہیں کہ مشورہ گھنڑا ہی نا صبر والے بندے کو گولیا کر حوصلے والے بندے کے مشورہ گیدہ کر جلد باز تا بے صبرہ تے کو کیا مشورہ دے سی وہ آپ ایک نہیں بندیاں لا کام نہیں کیتا وہ تے کو کیا صلاح دے سی کتنی سمجھدار عورت ہے جو پہلے کے زیادہ آرام ہے چل حضرت ابو طلحہ اپنے بستر تے مائے گئے ام سلیم نے اپنے گھر والے دی جتی لائی تے پانی پیش کیتے نے انہوں نے پانی پیتے تے والا کھانا پیش کیتے نے انہوں نے کھانا کھا دے تے حضرت ابو طلحہ اپنے بستر تے سومن دی تیاری کیتی نے ام سلیم اپنے بستر تے لیٹ گئے تے حضرت ابو طلحہ نے حق زوجیت ادا کرن دا ارادہ ظاہر کیتے حضرت ام سلیم نے انکار نہیں کیتا بیٹے دی لاش حویلی جلاتی ہوئی ہے تے اپنے شوہر کو پانی ودی پلے لیے نوجوان بیٹے دی میت اپنے گھر چ پئی ہوئی ہے تے اپنے گھر والے کو کھانے ودی کھوے لیے حتیٰ کہ گھر والے دی حق زوجیت ادا کرن دی بات بھی مان گئی نے ساری رات گزر گئی ہے آنکھ وچوں ہنج نہیں آئی تے واہ ویلا بھی نہیں ہویا تے چہرے کے معصوم سینی نے تھی منڈتا کہ میرے نوجوان بیٹے دی لاش پئی ہوئی ہے سویر دا ٹائم ہوئے حضرت ابو طلحہ وضو پہ کرنے ہیں تے پیچھوں آگے آواز دیتی نے ہوئے میرے سر دا تاجا مسجد نبوی اچ نماز پڑھن میں دے پہو اللہ دے پیغمبر کو اطلاع دیتی ہے کہ تھوڑا بیٹا فوت ہو گئے حضرت ابو طلحہ دا وضو رو گئے آکھن گئے ام سلیم کیڑے ویلے فوت ہوئے میں کوئی آواز ہی نہیں سنی خیر تے آکھن لگی میرے سر دا تاج رات جڑے ویلے تساں عشاء تے گئے ہوئے آوے تھوڑا بیٹا وفات پا گیا اللہ دی بندی نشا کیوں نہیں آکھن لگی میں اللہ دے قرآن چ پڑھی ودیاں جڑا مصیبت تے صبر کرے اللہ انہی زندگی سے خیر پیدا کر دے اے ابو طلحہ میں سوچے کہ میں اپنے گھر والے کو بے آرام نہ کراں میں سوچے میں اپنے شوہر کو خلل نہ پاواں میں سوچے میں اپنے خامد کو بے چین نہ کراں میری نیندر تا پٹیج گئی ہے چلو اپنے شوہر دے آرام کو تا خراب نہ کراں حضرت ابو طلحہ رو دے کھڑیاں تے نماز چگئیں بیٹا وفات پا گیا اول بھی نماز نہیں چھو گئی نماز جماعت نال پڑھ دے کھڑیاں ساری نماز جو اچھا اچھا رو دے کھڑیاں نماز دے بعد میرے نبی سی فرمائے کون بھی آرون دے اللہ دے نبی میں ابو طلحہ آپ نے فرمائے کیا مسئلہ ہے ادھے اللہ دے نبی میرا بیٹا وفات پا گئے آپ نے فرمائے کیڑے ویلے اللہ دے نبی رات عشاء ویلے آپ نے فرمائے پہلے دسے راتی رات دے جنازے دا انتظام کرنے ہوا ادھے اللہ دے نبی میں کوئی پتہ ہونا لگے آپ نے فرمایا کیا مطلب صحیح ام سلیم صبر کی تھی رہ گئی ہے ماتم نے سکیتا بھویلہ نے سکیتا آدھی خیر بڑی اندھی ہے کہ میری خدمت لگی رہ گئی ہے ذرہ برابر بھی معصوص نے سیتی مانی دا صحابہ دن ابو طلحہ کھاڑ کے اپنی ذال تے بیوی دا صبر کھڑا دسیں دا تے اللہ دے نبی ام سلیم دا صبر سن کے زاروں قطار رو دے بیٹھے
صحابہ کہ ابھی بس کر یار، نبی سے گروا دیتے تو آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمایا ابو طلحہ مبارک کو بھی، میں بھی بڑی تاریخ پڑھی ہے تو میرا بڑا تجربہ ہے، ایہو جیاں صبر والا بندہ میں محمد نے بھی نہیں ڈٹھا۔ یار تیری بیوی صبر دا حق ادا کر دیتے، کیا بات ہے یار۔ آج تیجاں ساجاں بیویاں سنبھراویں کو بھیڑاونے چ بیویاں دا کردار ہے، سارے خام دے تے شوہریں کو مقروض بناونے چ بیویاں دا کردار ہے۔ اللہ دی قسم ہے صبر تے ایک بیوی دا، تاکہ میرے شوہر دے حرام وچ خلل نہ آوے۔ تے نبی سی ہاتھ چاہتے صحابہ آدن، آپ ہاتھ چاہ کے رو کے آدھے بیٹھے ہیں اللہ سیاں انہوں نے صبر کیتے، انہوں نے گھر تے صبر بڑھائے، انہوں نے رات حق کے زوجیت بھی ادا کیتے، میں پیغمبر تیرا دعا کرے نا انہیں کو صبر دا بدلہ لے، انہیں کو نعم البدل چ بال بھی دے، تے انہیں دے گھر چ خیر بھی پیدا فرما دے۔ اللہ پاک فرمانے والا ہے صبر تم جڑا صبر کرے اون دے واسطے کیا ہوندی ہے؟ خیر، بولو خیر تھی سی انشاءاللہ، کیا ہوندی ہے؟ جیڑا اجازت گن کے سلام کر کے گھنے چ داخل تھی وے اللہ دے اون دے واسطے خیر ہوندی ہے، تے جیڑا صبر کرے اون دے واسطے خیر ہوندی ہے۔ ایتھاں تے ڈھیرن پر آخری بات تے غور کر، سورت دا نام سورت البقرہ ہے، آیت نمبر 215 ہے، ذرا غور کریں۔ اللہ پاک نے گتریجہ کم خیر اللہ نسائے، اللہ پاک نے فرمائے یسألونک ماذا ينفقون، اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر تھوڑے کے لوگ پوچھ دے ودے انہوں کے خرچ کروں یا نہ کروں، ماذا ينفقون، لوگ تھوڑے کے پوچھ دے خرچ کروں نہ کروں۔ اللہ قرآن چاہتے میرے نبی انہیں کو آخ دے ہو، قل آخ دے ہو ما انفقتم من خیر، جیڑا جدہ خرچ کرے سو اندھے چھ خیر پیدا کر دے سو، یعنی خرچ کرنے چھ کیا ہے؟ بولے نہیں بولے، اجازت گھننے چھ خیر تے صبر کرنے چھ خیر تے خرچ کرنے چھ قرآن آدھے۔ اللہ کریم نے فرمائے ہون تو آدھے کے پوچھ ایک خرچ کرنا کنا لوگاں تے چاہی دے، اے میرے پیغمبر انہاں لوگاں کو دس رہے ہو تھوڑے خرچ دے پہلے پہلے حقدار کون؟ اللہ فرمے دے فاضل والدین، تھوڑے خرچ کرن دا پہلا حق تھوڑا انہاں بڑھڑے ہستیاں تے ماں باپ تے جنہاں نے تھوڑا گند گوار میل کے تھوڑی پرورش کی تھی ہے، کوشش کرو اپنے کے زیادہ خرچ پیو ماں تے کرو، کوشش کرو اپنے بیوی کے زیادہ خرچ اپنے پیو ماں تے کرو، کوشش کرو سنگت کے زیادہ خرچ اپنے پیو ماں تے کرو۔ اللہ دے جڑی کمائی آؤ زیادہ تر خرچ اپنے پیو ماں تے کرے دے رہو، جڑے ویلے پیو ماں تے خرچ کرے سو میں اللہ توری زندگی تے خیر پیدا کر دے سو۔ جوان شکایت لمنایا بیٹھے اللہ دے پاک نبی دی عدالت ادے اللہ دے نبی کمیں دا میں ہاں، ابا ہونی کہنی کمیں دے، جڑے ویلے گھر پیسے رکھ دا ابا ہونی بغیر اجازت دے میرے پیسے بھی جو پیسے چاہویں شکایت لاؤن آیا، میرے ابے جی کو سلو تے سال کے میرے ابے کو سمجھاؤ میری اجازت دے بغیر میرے پیسے نہ چاہتے کرے۔ میرے نبی سید چہرے تے غصے دے آثارن آپ نے ایک صحابی کو بھیجے، آپ نے فرمائے ونجوا ون کہیں دے ابے کو سادہ ہوا کہیں دے ابے کو میڈو گھننا ہوا، صحابی گئے ون کے دروازہ کھڑکائے سی، دروازہ کھڑکا گیا دے بابا جی تو کو اللہ دے پاک پیغمبر یاد پہ کرے دیں، اے بڑھڑا جدہ سر کمدہ پیا آدھے اللہ دے نبی کیوں پیسہ دے در خیر ہے، آکھاں لگن توڑے بیٹے نے توڑے خلاف شکایت نہیں ہے، واسطے نبی سی سڑے نے بہن حدیث چندے بڑھڑا بارو نکھتے تے نبی سیندو وینا پیا سیر سٹی ودا تے کمبدا ودا تے نال نال آتا وینا واہ قسمت سانی ایک وقت ہوندہ اسا کما کے اپنے اولادیں تے خرچ کرے دیا سے، آج وقت آگئے گئی اولاد سارے تے کیس کی تھی کھڑی ہے، اسا ایک وقت ہونا انہیں دا گند صاف کرے دیا سے، آج یہ وقت آگئے سب نبی دے سامنے شرمندہ پہ کریں یہ بڑھڑائی میں آلے نہ آندے تے روندہ بھی آندے تے آدھا ہی آندے، اللہ دے پاک نبی دی عدالت چاہ گئے پتر ہی نہ بیٹھا ہویا
صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے نبی سی فرمائے بابا جی عورتیں آؤ, اللہ دے نبی دے قریب آ گئے. جی اللہ دے نبی میں حاضر ہاں, کیوں سجے وے؟ آپ نے فرمایا بابا جی بات دسے سا میں کیوں سجے میں. پہلے تواڈے ذمے ایک کم ہے. اللہ دے نبی کیڑا؟ فرمایا جلے گھروں نکتے ہو ایک ڈکھڑا سنے دے آئے ہو, ذرا وہ ڈکھڑا ہی تھیں بھری کچاری سنا ہوا. اللہ دے نبی تو کو کی میں پتہ لگ گئے. آپ نے فرمایا تو ڈکھڑے سنے نا نام ہے, تیرے ڈکھڑے اللہ عرش تے سنتا رہے گئے. تے اللہ نے جبریل دے ذریعے تیرے ڈکھڑے میں محمد کریم کو سنا دیتے نا. ذرا کھاڑ اے اللہ دا حکم ہے کہ اپنے ڈکھڑے سنا. ابا اونچا کھڑا رو رو کے آدھا کھڑا. اللہ دے نبی ایک وقت انہاں دیاں ساریاں گندگیاں ملے نامی. ایک وقت ہوندا انہاں دی خاطر گرمی کمیں نامی. ایک وقت ہوندا اپنے کپڑے کو میں سپے مت دینا میں. ایک وقت ہوندا میں عیدے دے اتے جوتیاں ترٹیاں ہویاں پہنا میں ایجا میں چنگیاں گھندا میں. ایک وقت ہوندا ایکو میں چنگا کھوینا میں. اساں گرمی دی کرے پرواہ نہ کرے دیا سے. آپ کئی دیوارا بھوکے سن دیا سے پر اپنے بالے کو کھوے دیا سے. اللہ دے نبی دے صحابہ اے بٹھڑا اپنی کہانی کھڑا سنے نا تے نبی پاک دی داڑھی پوسی بیٹھی آئی. آپ کو اپنا ابا یاد آ گئے, آپ کو اپنی اماں یاد آ گئی ہے. اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے جڑے میرے بڑھڑے دا حال سنیا, آپ نے فرمایا بابا جی تواڈے پتر نے غلطی کی تھی ہے, تورا دل دکھا چھوڑے سی. میں آمنہ دا لال تو کو تاں واسطے سٹے میں بہت ذرا میں فیصلہ سناون جانا. آپ نے فرمایا او لوگوں سن گنو اٹھی کھڑ وے نوجوانا, تیری جرت کیویں تھی ہے اپنے ابے دے خلاف شکایت لاون دی. ہن عید تے کپڑے شپڑے ہر شے, لیکن ابا اجاں تک ناراض ہے, اماں ناراض ہے. پتہ نہیں کیوں ناراض کی تھی ودے سا کے پوچھو ساکو ابے عید والے قبرستان گول نہیں پتہ. تساں رسائی پیو جنہاں دے کہیں نہیں وہ عید والی وار قبراں تے ون کے اپنے پیو ماں نال حال کردا. تواڈا ابا تواڈے تے ناراض ہے, تیری یہ جی خشبو تے کاٹن دے سوٹ تے میں لعنت بھیجے نا. تیری اماں تیرے تے ناراض ہے, تیری عید دی خوشی کو میں ساری کو بیکار سمجھدا. خرچ کرن دے حقدار تیرے پیو ماں, تیری عید دی خوشی دے حقدار تیرے پیو ماں. یہ عام ہستے ہیں نا جنہیں کو بھگا سکتے سے, جنہیں کو ایک پاسے کر سکتے سے. میرے نبی سے فرمائے تیری جرت کی میں چاہیے تائیں اپنے ابے دے خلاف مقدمہ درج کرا ہے. آپ نے فرمایا تو بھی اپنے پیو دائیں تو تیرا سارا کمایا ہوا مال بھی تیرے پیو دائیں, ان دی مرضی وہ جڑے ویلے خرچ کرے کر سکتے. تو کون ہی اپنے ابے کو روکنا لا. اون کریں اپنی کمائی وچوں تیرا ہاتھ پکڑیا ہا, اون کریں اپنی کمائی وچوں تیرا ہاتھ روکیا ہا, اپنی کمائی تے کو آن دینا ہا. تے آج تو آدھی میری کمائی وچوں میرا ابا میرے بغیر اجازت دے چاہ گندے. میرے نبی سے فرمایا خبردار آمن آیا نسلاں خیال کرائے اپنے پیو ماں دا دل نہ دکھائے, نہ تے خیر پیدا نہ تھی سی. اگر خیر پیدا کرنی وے پیو ماں تے خرچ کرو, پیو ماں کو راضی کرو, اللہ تورے معاملات خیر پیدا کر دے. اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے. اللہ پاک سے سارے مسلمانوں کو اتفاق نصیب کرے. کت پا دے سی اللہ بیلی ہوئی سجنو آج میں جھوک لڑائی وینا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے گا. اللہ میری ہوئی سجنو آج میں جھوک لڑائی وے. لڑاونی ہے یا نہیں لڑاونی؟ مرنے سونا تو میری ایک گزارش ہی عید دے اگو عید ہاتھ بدھی بیٹھا. آج کم از کم پیو ماں ناراض ہی نوے بھرا جیڑے بھی سارے کو منا کے سماہے تاں تو عید اللہ کو پسند آسی. بس آج ذرا دل چوڑے کرو, دل کھلے کرو, تاں چاہا سی عید دی جلے سارے گلے مل دے ودے ہو سکتے. اللہ بیلی ہوئی سجڑو آج میں جھوک لڑائی ویندہ عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے ویندہ. اللہ بیلی
مہلت ملسی مفتی شور مچاونا منی ویدا حکم الہی منی ویدا حکم الہی ہر ایک تو مکلائی ویدا عملہ باجو دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بلی ہوئی سجنوں چھوڑی ویدا مال جگیرا لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ چھوڑی ویدا مال جگیرا لوگ بیگانے کھاسن پہ اے دنیا مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ تور گئے کئی سلطان سکندر تور گئے کئی سلطان سکندر یو کچھ میں سمجھائی ویدا عملہ باجو دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بیلی ہوئی سجنوں اللہ بیلی ہوئی سجنوں عملہ باجو کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیران دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلیران دے عملہ باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیران دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلیران دے کوئی کہیں دا یار نہیں بڑھدا کوئی کہیں دا یار نہیں بڑھدا سبنوں میں ازمائی ویدا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے دا عملہ باجوں دیکھ گنو اللہ بیلی ہوئی سجنوں غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا پچھتیندا غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا پچھتیندا قبر حشر دی منزل بھاری تو ویندا تڑپیندا قبر حشر دی منزل بھاری تو ویندا تڑپیندا رب رحیم غفور سنی دے رب رحیم غفور سنی دے آس ہے کلائی ویدا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بیلی ہوئی سجنوں بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے خیش قبیلہ آخری منزل قبر تئیں پہنچ ویندا ہے خیش قبیلہ آخری منزل قبر تئیں پہنچ ویندا ہے واپس ہر کوئی آہدا ویندے واپس ہر کوئی آہدا ویندے میت نو دفن نہیں ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے دا اللہ بیلی ہوئی سجنوں یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانك اللهم انت الله لا اله الا انت الغنی ونحن الفقراء انت القوی ونحن الضعفاء یا اللہ رمضان المبارک تیرا مقدس مہمان تیرے کے واپسی دی تیاری ہے جے
اسان نا اہل لوگ ہیں تیرے مہمان دی قدر نہیں سے کر سکے اللہ تے کو تیری رحمت دا واسطہ سارے گناہ میں کو معاف فرما یا اللہ اسا معافیاں نہیں مانگ سکے اسا گناہگار ضرور ہیں پر تیری رحمت دے طلبگار بھی ضرور ہیں اللہ ہو سکتے اج رمضان دی رحمت دا آخری نہیں ہوئے والے بخشے دا پیکج موقع ونجڑے اللہ تے کو تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ ہے اللہ سارے تے راضی ہوئن اللہ تے کو تیرے کریم ہون دا واسطہ ہے سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ جڑے جڑے تیرے بندے بیمار ہیں انہاں کو مکمل شفا عطا فرما یا اللہ جڑے جڑے بندے مقروض ہیں انہاں کو قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ جڑے جڑے ناجائز قید جن انہاں دیاں رہائیاں فرما یا اللہ جڑے اپنے اولادیں دی وجہ تو پریشان ہیں انہاں دے اولاداں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ جڑے بے روزگار ہیں عید دے موقع تے بھی چنگے کھاون پیون کے محروم ہیں اللہ تو آپ انہاں کو جان دائیں انہاں دے گھر رہیں چ روزی روٹی چ برکت نصیب فرما یا اللہ ہر مسلمان دے چہرے تے خوشیاں نصیب فرما یا اللہ سب آپس دا پیار نصیب فرما یا اللہ اسا سارے مسلمان کو اتفاق نصیب فرما یا اللہ جنہاں دے ماں باپ زندہ حیات ہیں وہ خوش نصیب لوگ ہیں اللہ انہاں دے ماں باپ دی زندگی جو برکتہ نصیب فرما یا اللہ جنہاں دے ماں باپ یا کوئی ایک ہستی دنیا تو چلے گئے اللہ ماں باپ عیدیں دے موقع تے بڑے یاد اندن ساری دلی دعا ہے جنہاں دے وڈیرے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبر منور فرما یا اللہ انہاں دے آخرت دے سفر آسان فرما یا اللہ جڑے مظلوم ہیں انہاں دی مدد فرما یا اللہ فلسطین دی مدد فرما یا اللہ تیرے گھر بیٹھے ہیں آخری روز ہے آپ آئے ہیں تیری توفیق نال آئے ہیں اللہ ان خالی وال ونیوں تو تیری رحمت دا کیا فائدہ ہے اللہ سارے گناہ مدو نہ دیکھ اپنی رحمت دو دیکھ کے سارے نال راضی ہوئے اللہ سب مناون دا نہیں آندا بغیر منائے سارے نال منی وانے اللہ سب منگن دا نہیں آندا بن منگے سب کو اپنی رحمت عطا فرما یا اللہ جنہ بھیڑی دے بھرا نہیں انہاں کو بھرا نصیب فرما یا اللہ جنہ بھراواں دیاں بھیڑی نہیں انہاں کو بھیڑی نصیب فرما یا اللہ جنہ ماں باپ دیاں دھیری نہیں انہاں کو دھیری نصیب فرما یا اللہ جنہ ماں باپ دے پتر نہیں انہاں کو پتر نصیب فرما اے اللہ سارا تیرے سوا کوئی نہیں اے مالک کائنات داتا تو ہی غوث اعظم تو ہی مشکل کشا تو ہی پروردگار تو ہی یا اللہ سارا سب کچھ تو ہی سارے ہوتے اپنی رحمت فرما یا اللہ مکہ مدینے دی زیارت نصیب فرما یا اللہ سجا کمیاں کوتاہیاں معاف فرما یا اللہ سا توبہ کریں دیں اپنے غلطیاں دی معافی مانگ دیں سارے گناہ میں کو معاف فرما یا اللہ عید دا موقع ہے اسا ساجے کو ایک دوجے نال عید دا خوشیاں منڈن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سانو بھی بننے کو معاف کرن دی ہمت عطا فرما یا اللہ قرآن پڑھن والا بنا یا اللہ پکا نمازی بنا یا اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما یا اللہ سنت دی پیروی نصیب فرما یا اللہ سارے گھریں تے اپنی رحمت فرما یا اللہ در در دی محتاجی کے بچا یا اللہ پورے عالم اسلام تے رحمت فرما فلسطین دی مدد فرما مسجد اقصی دی حفاظت فرما یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ ساری دعا قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی یا اللہ جڑے بندے تیرے دین دی خدمت کرن انہاں دی حفاظت فرما یا اللہ مساجد مدارس دی حفاظت فرما جڑا روزی روٹی دے میں اندے وچوں خرچ کرن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین جزاکم اللہ خیر بارک